حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ تعالی علیہ آپ شفا شریف میں لکھتے ہیں کہ جب صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سامنے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک لیا جاتا تھا نا، تو وہ اس طرح جھومتے تھے جیسے ہوا میں درخت جھومتے ہیں نا، یہ کیفیات ہے۔ تو میں اکثر سوچتا ہوں حضرت اگر ان کے سامنے نام لیا جاتا تھا تو یہ حال ہوتا تھا، جب وہ خود نام لیتے ہوں گے تو پھر کیا حال ہوتا ہوگا ہے؟ کیا کیف و مستی ہوتی ہوگی ہے، کیا عشق ہوتا ہوگا، کیا سوز ہوتا ہوگا، کیا شوق ہوتا ہوگا ہے۔ تو اس لیے حضرت آپ بھی کوشش کریں کہ ان کیفیات میں سے کچھ حصہ ہمیں بھی مل جائے کہ جب ان کے سامنے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا جاتا تو اس طرح جھومتے جیسے ہوا میں درخت جھومتے ہیں۔ تو اس لیے آپ بھی اس بات کا دھیان رکھا کریں کہ جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو، ان کے پیاروں کا ذکر ہو، تو کچھ ہم پہ بھی کیف و مستی طاری ہو۔ اور میں کہتا ہوں چلو نہ ہو نقل ہی کر لیا کرو، نقل ہی کر لیا کرو، چلو پڑھنے والوں کو تو پتہ لگے نا بھائی اپنے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں، مایوسی نہ ہو، محبت ہو، خوشی ہو، شوق ہو کہ جناب ہو۔ اور یہ کسی صوفی شاعر کا بڑا خوبصورت شعر ہے، بھائی تخیل ہی ہے نا، کسی نے کو نقشہ ہی کھینچا تھا۔ وہ کہتے ہیں جب سرور عالم کی نعتیں گلشن میں انادل پڑھتے ہیں، ارے پھولوں کی بات تو رہنے دو، سب خار حسین ہو جاتے ہیں، کانٹے بھی سونے ہو جاتے ہیں جب ان کا نام لیا جاتا ہے۔ اس لیے تو پھر ہم پہ تو کانٹوں سے بھی زیادہ بہار آنی چاہیے، پتہ لگنا چاہیے کہ واقعی بھائی یہ ان کے غلام بیٹھے۔ اور دیکھو نا میں حضرت کا کرتا ہوں، ماشاءاللہ علماء بیٹھی ہیں، بس وہ میں ناموں سے آگاہ نہیں ہوں، سارے میرے سر کا تاج ہیں۔ دیکھو یہاں تک انداز تک بتائے گئے، یہ نہیں صرف کہہ دیا گیا کہ بس ذکر ہی کرنا ہے، نہیں، انداز تک بتائے گئے۔ یہ حدیث پاک ہے، میں صرف اس کا آخر ہی پڑھوں گا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا ذکر میں تیرا انداز یہ ہونا چاہیے او انت مجنون، دیکھنے والا سمجھے یہ تو دیوانہ ہو گیا ہے، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، او انت مجنون، دیکھنے والا سمجھے یہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ اس لیے حضرت جی کوشش کریں کہ وہ دیوانگی ہم میں آئے واپس آئے۔ مانگتے بھی تو نہیں ہیں نا حضرت، کبھی دعا کے لیے ہاتھ کھڑے بھی کر دیے تو بس یا اللہ کار دے دے، گڈی دے دے، پیسہ دے دے، شہرت دے دے، منڈا دے دے، ہیں جی، یہاں سے شروع ہوئے یہاں پہ ختم ہو گئے۔ اور مجھے حضرت جی بڑی خوبصورت بھائی انداز ہی تھا نا اقبال کا۔ اقبال کیا کہتے ہیں؟ عطا اسلاف کا جذبے دروں کر، شریک زمرائے لا یحزنوں کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، اے میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ ہیں پھر آگے جا کے کیا کہتے ہیں؟ شراب کہن پھر پلاسا کیا، وہی جام گردش میں لاسا کیا، ہیں تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے۔ ہیں یہ ماشاءاللہ یہ ماہ جو ہے نا مبارک ماہ رجب جو ہے نا یہ شروع ہو گیا ہے، تو ماشاءاللہ اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کے تذکرے ہوں گے ہیں۔ تو یہ بزرگ کہتے ہیں، لکھا ہے بزرگوں نے، علماء کہتے ہیں کہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام معراج پہ تشریف لے گئے نا تو جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ ہی تھے نا حضرت، حضور کے براق کی جو لگام ہے انہوں نے پکڑ رکھی تھی، ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ سے جناب پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، ہیں اور پھر ایک ایسی جگہ آئی کہ نور ہونے کے باوجود ورز کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اب آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے، ہیں نہیں گئے، رہ گئے وہاں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آگے تشریف لے گئے۔ تو یہاں بزرگ کہتے ہیں وہاں جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام تھے، عرض کی حضور آگے نہیں جا سکتا، پر جل جاؤں گے، ٹھیک ہے جی، نہیں گئے ہیں۔ بزرگ کہتے ہیں اگر وہاں ہوتے نا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے عرض کرنی تھی حضور پاویں سڑ جاں گا جانا نال ہی جائے، پاویں سڑ جاں گا جانا نال ہی جائے، ہے یہ ہمارا بھی حال ہونا چاہیے، یار ہم کس طرف نکل پڑے ہیں، یہ حال کچھ تو چلو ہونا ہی چاہیے نا حضرت جی، ہمیں بھی یہ رنگ نظر آئے بھائی، پتہ لگے کہ یہ واقعی جو ہے نا او انت مجنون ہے، او انت۔ یہ باتیں تو بڑی ہوتی ہیں لیکن کیونکہ چلو مقصد ہوتا ہے کچھ تربیت ہو جائے، اپنی بھی ہو جائے، دوسروں کی بھی ہو جائے بہن جی۔ تو یہ ہمارے سیالکوٹ میں نا ایک قصبہ ہے
جس کا نام ہے، موجودہ نام ہے اس کا چٹی شیخ خان، ٹھیک ہے جی. تو اس کا اصل میں نام تھا چشتی شیخ خان. یہ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ننیال ہے، نانکے ہیں بابا صاحب کے. تو بابا صاحب نے اپنا بچپن گزارا ہے اس خطے میں، اس قصبے میں. تو بس پھر ہوا اس طرح کے وقت کے ساتھ بگڑتا 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 وہ چشتی شیخہ سے اب چٹی شیخہ بن چکے ہیں حضرت، ٹھیک ہے. تو لیکن آج بھی حضرت وہاں فیض ہے، اس علاقے میں بڑا کچھ خاص ہے، علم بڑا عام ہے وہاں کے لوگ بڑے پڑھے لکھے ہیں حضرت. اور میں اس کو بابا صاحب کا فیض کہتا ہوں حضرت، کہ بابا صاحب نے اپنا بچپن گزارا ہے حضرت. تو وہاں حضرت تو ایک حافظ، ایک شاعر، صوفی شاعر ہوئے ہیں حافظ برخوردار رحمۃ اللہ تعالی، اور ایک وہاں ایک مجذوب ہوئے ہیں جن کا نام تھا سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالی ہیں. ہاں، تو جن کو لوگ کہا کرتے تھے سائیں علی اکبر. اللہ تصوف میں سائیں کے کچھ اور معنی لیے جاتے ہیں، تو ہم اپنی عام زبان میں سائیں کسے کہتے ہیں؟ جو ہمارے کاغذوں میں ایویں سا ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ اے سائیں ہیں جی. ہاں، اب ذرا سننا حضرت جی، سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالی، ٹھیک ہے جی. جن کو سارے کیا کہتے تھے؟ یہ سائیں ہیں، یہ سائیں ہیں. اور میں کہا کرتا ہوں اللہ ایندا سائیں سانو سارے ایویں کر چھڑے ہیں. ہمیں ویسے پوچھا جائے تو ہم کہتے ہیں جی میں بہت سیاਣਾ ہوں. ہم نہیں سیانے کوئی بھی ہے، حقیقت میں کہہ رہا ہوں آپ کو، ہم نہیں سیانے ہیں. دیکھو نا اقبال نے کیا کہا تھا، اقبال کہتا ہے تو کھے کٹے کا سیانا ہے. پوچھا کیوں اقبال؟ میں نے کیا کر دیا؟ کہتا ہے کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا ہے، اور تو کائے کا سیانا ہے؟ تو نے رب اور رب کا رسول اور دین چھوڑ کے یہ لیا تو نے کیا ہے؟ کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ ہے. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند اور بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ ہے. یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ ہے. بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ ہے جی. تو وہ جو ہے نا وہ دنہا تھا حضرت، وہ دنہا آدمی تھا حضرت. اچھا، طریقہ کیا تھا سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا؟ آپ نے جب نکلنا نا تو جو سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے محبت کرتے تھے، ٹھیک ہے جی، انہوں نے کیا کرنا؟ اپنی محبت کا اظہار انہوں نے اس طرح کرنا کہ جو ان کے پاس ہونا نا انہوں نے سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پیش کر دینا. جیسے ہم بھی آئے ہیں، مصطفی صاحب نے ماشاءاللہ بڑی پرتکلفی جناب چائے پلائی ہے ہم، ٹھیک ہے جی. وہی محبت کا اظہار ہے نا، ٹھیک ہے جی. جو ان کے پیار نے ان کو دیا، وہ انہوں نے سارا کچھ ہلا کے سامنے چاند دیا حضرت ہے. یہ اظہار ہوتا ہے محبت کا کسی. تو کیا تھا، سائیں علی اکبر نے بھی جانا تو ہر ایک کا اپنی محبت کا اظہار تھا، انداز تھا ان کے ساتھ. مثلا سائیں علی اکبر گزر رہے ہیں نا، کو تو دکاندار ہے، مثلا اس کے پاس جلیبی ہے یا اس کے پاس جناب برفی ہے، ٹھیک ہے جی. ذرا وہ گاؤں ایریا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے میں پیزے شیزے کا نام نہیں دوں گا کیونکہ وہاں ایسی چیزیں ہوتی بھی نہیں ہیں. وہ قصبہ ہے ایک چھوٹا سا ہے، تو وہاں یہی ہوتا ہے حضرت جی، ٹھیک ہے. تو میں سائیں علی اکبر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی دکان کے سامنے سے گزرے تو کسی نے برفی دے دی، ٹھیک ہے جی. تو کرتے وہ کیا تھے، بڑا مزیدار انداز تھا حضرت ان کا جی. کرنا کیا ہے، انہوں نے وہ برفی لے کے نا تھوڑی سی کھانی ہے بس، یہ اتنی جتنی میں نے یہ گلاب کا پھول کھایا ہے، اور اتنی پکی لو لگی تھی ان کی، ساتھ ہی جناب برفی رکھ دینی ہے نیچے. اور جس نے دی ہوتی تھی نا برفی یا جلیبی، میں میٹھی چیز کا نام اس کو سوال کرنا، اپنا بڑا انداز تھا ان کا.